حضرت علیم زیدی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات بہت وقت سے اپنے محفل شروع ہو گئی اور آپ حضرات کو مولا سلامت رکھے کہ شدید گرمی میں اس تعداد میں آپ حضرات اس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات سے دس بستہ گزارش یہ ہے کہ 10 بج رہے ہیں اور انشاءاللہ بیرونی سلسلہ آغاز ہے۔ 4 بیرونی شعراء اکرام ہیں جو بہت مسافت طے کر کے دبستان رامپور تشریف لائے ہیں۔ چاروں ہی بیرونی شعراء اکرام کو آپ حضرات سنیں اور داد و تحسین سے نوازیں، کیونکہ یہ جشن مولا ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی خوشی کے لیے ٹائم کا خیال نہیں کرتے ہیں تو مولا کی خوشی کے لیے، اور جشن اپنے وقت سے شروع ہے، انشاءاللہ وقت سے ہی ختم ہوگا بنا کسی تاخیر کے۔ اب حضرات علماء اکرام ہماری فہرست میں ہیں۔ اس محفل کی صدارت جب سے یہ جشن شروع ہوا ہے استاد محترم مولانا زماں باقری صاحب کی قیادت میں اس محفل کی صدارت ہوتی ہے۔ اس محفل کے مہمان خصوصی مولانا سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ، جناب شہزادہ گلیز صاحب موجود ہیں اور مولانا حسین عباس جعفری صاحب۔ آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے ایک مختصر تقریر مولانا علی محمد صاحب بہت ہی مختصر 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ وہ اپنی تقریر ختم کر دیں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی اہلہ۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ حاضرین کی خدمت اقدس میں عید غدیر، عید اللہ الاکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حاضرین اور حضرات اور مومنین کی جانب سے اور اپنی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اتنے ہی مختصر ٹائم میں جتنا میں نے خطبہ پڑھا، انشاءاللہ تقریر جتنا ٹائم دیا ہو سکتا اس سے بھی کم میں، زیادہ طولانی میں بیان کا عادی بھی نہیں ہوں، لہذا غدیر کی محفل ہے، مولائیوں کا مجمع ہے، جشن غدیر سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک لفظ کا آغاز کر کے محفل کو شروع کرتا ہوں۔ ساری محفلیں وہ ہیں کہ جن کی مبارکبادی چاند دیکھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ ساری عیدیں وہ ہیں کہ جن میں مبارکبادی چاند دیکھنے کے بعد پیش کی جاتی ہے۔ عید غدیر وہ عید ہے کہ جس کی مبارکبادی چاند دیکھنے کے بعد نہیں، چہرے دیکھنے کے بعد پیش کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آلہ۔ محترم ناظرین، میں باتوں میں اندر نہیں جانا چاہتا ورنہ بات طولانی ہو جائے گی، بس 2 باتیں اوپر کی۔ محفل ہے ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین، ماشاءاللہ مسند نشین افراد تائید فرمائیں گے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، بہت مشہور نام ہے، آپ جا کے دیکھیے گا، ان کی علمی جو کارکردگی ہے اسے جا کے ملاحظہ کیجیے گا۔ نجف اشرف میں مراجع کرام کے اساتذہ میں سے نام ہے، کاہے میں سے نام ہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد۔ آیت اللہ محقق ابو الحسن اصفہانی یہ بیٹھے ہوئے اپنے حجرے کے اندر، میری طرف متوجہ رہیے گا، بس بہت مختصر وقت میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ یہ بیٹھے ہوں اپنے حجرے کے اندر، وہاں کے اوپر کچھ شیعہ علماء
مجتہد لیول کے ہیں وہاں موجود ہیں، خود مجتہد ہیں، مجتہدین کے استاد ہیں، اور جو آپ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آیت اللہ لیول کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والا ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا تعلق مسلک شیعت سے نہیں تھا، آنے والا فرد ایسا تھا کہ جس کا تعلق مسلک شیعت سے نہیں تھا، آنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میں آیت اللہ محقق ابو الحسن اصفہانی کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں کہتا ہے سرکار مجھے اتنا بتائیے کہ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں کیا؟ وہ آدمی کہ جس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، اور کہ مجھے بہت جلدی جواب چاہیے۔ پتہ نہیں جتنے جلدی اس نے کہا اور آیت اللہ نے جواب دیا میں بیان کر پاؤں اتنے جلدی یا نہیں، کہا بہت جلدی مجھے جواب دیجئے ایک سطر میں کہ اللہ نے علی بن ابی طالب کو کعبے میں پیدا کیوں کیا؟ کہا جلدی جواب دیجئے۔ کہا اگر جلدی سننا چاہتا ہے تو یوں سن لے، اللہ نے کعبے میں اس لیے پیدا کیا تاکہ روزانہ 5 وقت کعبے کی جانب سجدہ کرا کے بتائے کہ جو اس میں آیا ہے اسی کی ولایت واجب ہے۔ جو اس میں آیا ہے اسی کی ولایت واجب ہے، اگر اس کی ولایت سے انکار کر دیا نہ 3 میں نہ 13 میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والا۔ عزیزان ایمان، دنیا نے بہت عظمتیں کم کرنے کے بعد تیرے پردے ڈالے شخصیت امیر المومنین کو چھپانے کے لیے، 1 نہیں 2 نہیں 3 پردے، مگر اللہ جسے رکھتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور اللہ جسے گرانا چاہے اسے روایت اور حدیث کی جھوٹی بے ساکھیاں بھی بلند نہیں کر سکتا۔ علی سے عداوت کرنے کے 2 نقصان ہے، سنیے گا، تقریر یہیں پہ تمام کر رہا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہے اگر علی کو مٹانا چاہتے ہو تو کعبے کو مٹاؤ، جب تک علی کا وجود رہے گا یہ کعبہ یاد علی کی ولادت دلاتا رہے گا۔ جب تک کعبہ ہے کون یاد آئے گا؟ کعبے میں پیدا ہونے والا یاد آئے گا۔ اچھا میں تو کہتا ہوں وہ دور تو بہت پرانا تھا، آج تو پاور آپ کے پاس ہے۔ بہت سے کہتے ہیں نہیں صاحب علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، فضیلت ہے نا آپ کو کھلتی ہے، آج آپ متولی ہیں، آپ انتظامیہ ہیں، خادم شریفین ہے، پاور آپ کے پاس میں ہے، چابی آپ کے پاس میں ہے۔ وہ عورت کہ جسے ولادت قریب ہونے والی ہو جاؤ کعبے میں دروازے سے بھیج دو، کرا لو ولادت، بھیج سکتے ہو کہ نہیں؟ چابیاں ہیں، خیر وہ تو دیوار سے گئی تھی، اگر تم اتنا نہیں کر سکتے کہ دیوار میں در بنوا لو تو در تو ہے، چابیاں کھولو، عورت کو بھیج دو، جو علی کی فضیلت تھی کم ہو جائے گی۔ مگر عزیزان ایمان، کعبے کے اندر ولادت ہونے والی عورت کو بھیجنا یہ تمہارا کام ہے، اور بچے کو پیٹ میں روکنا یہ خدا کا کام ہے۔ یہ شرف و عظیم شرف ہے، کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ تو علی کو مٹانا ہے تو کعبے کو مٹاؤ، جب تک کعبہ نظر آئے گا علی کی ولادت یاد یہ نہیں کر سکتے تو مسجد شہید کر دو، اس لیے کہ جب تک مسجدیں رہیں گی علی کی شہادت یاد رہے گی۔ مگر عزیزان مان لیجئے 2 منٹ کے اندر گفتگو
تمام کر رہا ہوں، حصول ثواب کے لیے آ گئے تھے، ماشاءاللہ شعرا بیٹھے ہوئے، دنیا نے لاکھ چاہا کہ علی کو اس کے منصب سے ہٹا دے، تاریخی جملہ کہہ کے گفتگو تمام کر رہا ہوں، دنیا نے لاکھ چاہا، جو عظمتیں ملی ہے، جو ولایت کا درجہ ہے، جو اللہ نے امامت دی ہے، جو اللہ نے فضائل دی ہے، دنیا ہٹا دے، دنیا ان سے اہل بیت سے عظمتوں کو کم کر دے، مگر دنیا نے تمام تر کوششیں کی، ناکام ہو گئے۔ کیسے ناکام ہوئے؟ جملہ سنیے گا، اسی پہ تقریر تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا نا کہ پیغمبر کے ایک مؤذن تھے کہ جن کا نام تھا حضرت بلال۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ان سے شین نہیں کہا جاتا تھا، سین کہتے تھے، مگر اللہ کے نزدیک ان کی سین شین ہوتی تھی۔ وہ بڑے بڑے افراد کے جنہیں اپنی آوازوں پہ غرور تھا، جنہیں اپنے لہجوں پہ غرور تھا، جنہیں اپنے تلفظ پہ غرور تھا، ایک روز سوچا کہ بلال کو آذان نہیں کہنے دیں گے، اور آذان جا کے کہہ دی، سورج ہی نہیں نکل رہا، پیغمبر نہ کل آ رہے نہ آج آ رہے۔ کہا یا رسول اللہ آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ آذان تو ہوگی، کہا نہیں، بلال نے کب آذان کہی ہے؟ میں ایک جملہ کہہ کے بیٹھ رہا ہوں، تقریر تمام کر رہا ہوں، تمہارے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ گلدستہ آذان سے حضرت بلال کو ہٹا دو، تو مولا بلال کو غدیر سے جا ہٹاؤ۔ اللہ نے جو عظمتیں دی ہیں ان کے غلاموں سے نہیں ہٹا سکتے، تو اللہ نے جسے بلال کا مولا بنا کے بھیجا، اور بلال کا مولا نہیں، کائنات کا مولا بنا کے بھیجا، اور جس کی ولایت پہ آنے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے راضی کیوں نہیں ہوا؟ پیغمبر کا آخری وقت ہے، جا رہے ہیں، خدمت مکے میں ہیں، خدمت مدینے میں ہیں، مگر یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب پیغمبر واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک صحرا کے اندر اللہ اعلان کر رہا کہ آج دین تمام ہو گئے۔ پیغمبر کی اتنی خدمتیں ہیں، اتنی محنتیں ہیں، وہاں کر دیتا، مگر نہیں، جب علی کی ولایت کا اعلان آ گیا اور اللہ نے کہا، پہلا لفظ قابل غور ہے، گفتگو تمام، یا ایھا الرسول، آگے لفظ ہیں مگر صرف ایک لفظ رسول پہ گفتگو تمام کرنا، اے میرے رسول پہنچا دو۔ خطاب کیا کہہ کے کر رہا اللہ؟ رسول۔ پیغمبر اپنے رب کو اتنا پسند ہے کہ کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں سراج و منیر، کہیں طٰہٰ و یاسین، اسے جس حلیے میں دیکھا اسی کا قصیدہ۔ اس نے کملی اوڑھی تو یا ایھا المزمل، اس نے چادر اوڑھی یا ایھا المدثر۔ ہر لہجے میں، ہر انداز میں، ہر اعتبار سے اللہ کو اپنا محبوب بہت پسند ہے۔ تو جب یہ آیت اتاری تھی، القاب بہت ہے، صفات بہت ہے، بہت سارے، کسی ایک کا تذکرہ کر دیتا، مزمل کہہ دیتا، مدثر کر دیتا، طٰہٰ، یاسین، منیر، سراج، کچھ کہہ دیتا، مگر کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، لفظ رسول کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آنے کے بعد پیغمبر کی زندگی تقسیم کریں گے، کچھ کہیں گے نہیں یہ رسالت والی زندگی ہے، یہ اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والی زندگی ہے، جبکہ اللہ نے اعلان کیا میرا رسول ہے ہی نہیں کچھ، میرا محمد ہے ہی نہیں کچھ علاوہ اس کے کہ وہ رسول ہے۔ مگر پھر بھی مسلمانوں نے پیغمبر کی حیات کو تقسیم کر دیا۔ اب کچھ نے کہا نہیں یہ رسالت کی زندگی ہے، یہ چیزیں احکام لازم اور واجب ہیں، یہ رسالت سے علیحدہ کی زندگی ہے، یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، تو اللہ نے لفظ رسول رکھ کے اعلان کرایا۔ کیا رکھ کے اعلان کرایا؟ لفظ رسول کر کے، اور لفظ رسول رکھنے کے بعد اعلان کرایا
رسول بلغ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. معبود جو افراد پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.